الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر کیا جاتا ہے کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صحیح خصلت رکھتے ہیں، اچھی عادتیں رہتی ہیں اور خاص طور سے وہ دین کے چاہنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ان کو اس چیز کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ کسی سے تعلق بھی نہیں بنانا چاہتے، اس کے باوجود سب کے دلوں پر ان کی حکومت ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہزاروں لاکھوں مثالیں ہیں۔ ابھی کل تھانہ بھون میں ایک انتہائی محنتی، انتہائی مشفق مربی اور با استقامت شخصیت حضرت اقدس حافظ سعید احمد صاحب علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا۔ کل کی بات ہے۔ بالکل ایک عام سی زندگی گزارنے والے آدمی، مگر تمام زندگی قرآن کریم کی خدمت کے لیے خاص کر دی۔ بہت زیادہ استقامت اور پائیداری کے ساتھ میں طلباء کو حفظ کراتے تھے، چنانچہ نتیجتاً ان کے حفظ کرائے ہوئے طلباء ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جو مختلف شعبوں میں دینی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو اپنی زندگی کو دین کے سانچے میں گزارنا چاہتے ہیں، گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لیا ہے حافظ سعید صاحب سے۔ کل ان کا انتقال ہوا تو ایک عام سی زندگی گزارنے والے شخص کے جنازے میں ایک بڑا جم غفیر تھا، بہت بڑی تعداد تھی، جبکہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو حافظ سعید صاحب جانتے بھی نہیں ہوں گے، مگر ان کی لوگوں کی تمنا رہتی ہے کہ ایسے اللہ والوں کے جنازے میں شریک ہوا جائے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہونے کی وجہ سے شریک ہونے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کی نماز جنازہ میں کوئی ایسا انسان، ایسا اللہ کا نیک بندہ شریک ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میت کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ایسے نیک لوگ، اللہ کے ایسے مقرب بندے کہ جن کی زندگی میں نہ کوئی لالچ پایا جاتا، نہ کوئی دنیا داری پائی جاتی، نہ کسی طرح کی ہوس ہے، بڑی سادگی ہے، اور اس قدر محنت کرنا، قرآن کریم کے لیے رات رات بھر جاگنا، طلباء کی توجہ کرنا، طلباء پر دھیان رکھنا، ان کو پابند بنانا اور ان کی کامیابی کو اپنی کامیابی سے بڑھ کر سمجھنا، یہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیے ہوں وہ تو دنیا کے چنندہ لوگ ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی خدمت اللہ تعالیٰ سب سے نہیں لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا پاک اور مقدس کلام ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتے ہیں، ان کو خاص کر لیتے ہیں۔ تو وہ لوگ پھر قرآن کریم کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو ان کی ظاہری حالت کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں، مگر یہ ان کی بڑی غلطی ہوتی ہے اور یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ دنیاوی ظاہری اسباب، ظاہری مال، دولت، یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں قرآن کریم کی دولت کے سامنے۔ آپ اس کا اندازہ لگائیے، ان کا کل انتقال ہوا اور اب ان کو جزا ملنی شروع ہو گئی ہے، بدلہ ملنا شروع ہو گیا ہے، یہ ملتا رہے گا، بے شمار لا تعداد و لا تحصیٰ۔ اتنی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے اور دے رہے ہوں گے، بلکہ دے رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو دنیا والے لوگ خریدنا چاہیں تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت کروڑوں روپے میں خرید نہ جا سکے، نہ مل سکے۔ اربوں روپے خرچ کیجیے آپ، اللہ کی وہ نعمتیں یا ان جیسی نعمتیں نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کون مالدار ہوا، کون فائدے میں رہا؟ اور دنیا دار لوگ بھی مرتے ہیں، مالدار لوگ بھی مرتے ہیں، اگر ان کے اعمال خراب ہوتے ہیں، جیسا کہ عموماً یہ معاملہ رہتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اللہ کے عذاب سے وہ کس طرح بچ سکتے ہیں، کس بنا پر بچیں گے۔ اللہ کا تو قانون طے ہے، قاعدہ طے ہے۔ تو اس لیے ایسی شخصیات کا ہمارے بیچ سے جانا یہ ایک بڑے افسوس کی بات بھی ہے، اگرچہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کامیاب ہو گئے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بالکل کامیاب ہو گئے، تمام زندگی قرآن کریم کی خدمت کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے پروانہ سنایا ہے، بشارتیں سنائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے والے تو تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، تو ہم اس میں شک اور شبہ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی تشکیک نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ان کا مقام اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ تو اللہ سے ہمیں بہت الحاح و زاری کے ساتھ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے خادم ہونے کے اعتبار سے اگر آپ سچائی جانیں تو سچائی یہ ہے کہ تھانہ بھون یتیم ہو چکا ہے۔ تھانہ بھون تو خیر تھانہ بھون ہی ہے، آس پاس کے علاقوں میں بھی کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ بہت عظیم اللہ نے جذبہ دیا تھا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جاہ کے، بغیر کسی تمنا کے، بغیر کسی خواہش کے قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھ کر لوگوں کے سینوں میں اتارنے کا ایسا جذبہ نہیں دیکھنے میں آتا ہے، نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے جو شعر کہا ہے وہ 100% صادق آتا ہے حضرت کی زندگی پر، حافظ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر۔ کہا کسی شاعر نے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ایک دیدہ پیدا۔ یہی لوگ زمین کا مکھن ہے، یہی لوگ اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ ہے، جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے قرآن کو فروغ ملتا ہے، اللہ کے کلام کو فروغ ملتا ہے، وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، پھر رحمت اور خیر اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر حافظ سعید صاحب علیہ الرحمہ کی ذاتی زندگی پر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات اور خوبیوں سے حضرت کو نوازا تھا۔ بڑے خوش مزاج تھے، ہر آدمی سے محبت، ہر آدمی سے لگاؤ، ہر انسان کو ایک مقام دینا اور ایک حیثیت دینا، اس کے بعد اس سے برتاؤ اور معاملہ کرنا، یہ ان کی خاص صفت تھی۔ نیز قرآن کریم کے تو میں کہوں گا کہ وہ عاشق تھے۔ رمضان المبارک میں نے ان کا دیکھا تو رمضان المبارک میں اکثر و بیشتر قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے، اکثر وقت اپنا قرآن کریم پڑھنے میں گزارتے تھے، اور ورنہ پورے دن جو ہے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے قرآن کریم۔ ان کے سامنے حفظ کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں سے اوپر ہے، اور کمال کی بات یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے حفظ کرنے والوں کا حفظ الحمدللہ پختہ رہا ہے، وہ اپنے کام میں پختہ کار رہے ہیں، مضبوط حفظ کرایا کرتے تھے اور بڑی محنت و مشقت سے کام لیتے تھے۔ یہی چیز آج کے دور میں مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ مدرسے تو بہت ہیں، مکتب بہت ہیں، حفظ کرانے کا نظام بھی بہت ہے، مگر وہ پختگی جو قرآن کریم کا انسان کو عادی بنا دے، قرآن کریم جس کی پہچان بن جائے، وہ پختگی آج کے دور میں نہیں مل پاتی ہے، بہت کم۔ نہ اساتذہ وہ محنت کرتے ہیں اور طلباء تو وہ محنت کر ہی نہیں پاتے ہیں، طلباء تو محنتوں سے جان چرانے لگے ہیں۔ خیر بہرحال یہ ہمارے لیے بڑا افسوس کا مقام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ سے اپنے ایک پیارے بندے کو لے لیا، نکال لیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بدلہ عطا فرمائے، ہم کو پھر ایسی ذات سے سرفراز فرمائے کہ جو قرآن کریم کی خدمات اسی طرح انجام دے سکے۔ اب ان کے جو شاگردان ہیں ان کا بھی یہ فرض منصبی ہے کہ حضرت کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اور جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی قربانی دی اور آخر کار وہ کامیاب ہوئے، ایسے ہی ہم بھی قربانی دیں اور آخر کار اللہ سے کامیابی کی توقع رکھیں۔ حضرت کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرمائے۔ یوں تو وہ بخشائے ہیں، اللہ سے یہی توقع ہے بلکہ یقین ہے، مگر پھر بھی انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ سے مغفرت ضرور طلب کرے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، جو ان کے شاگردان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور حضرت کا جو سلسلہ خود نظروں سے دیکھا اس سے بڑا دل خوش ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید فروغ عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نعم البدل سے نواز دے۔ وما علینا الا البلاغ۔